العزت نے آپ کو وہ روب و دبدبہ عطا فرمایا تھا، ایسے لہیم شہیم تھے آپ کہ جب آپ کو جج کے سامنے پیش کیا گیا اور جج نے ان سپاہیوں سے پوچھا کہ کیا یہی مولانا فضل حق خیر آبادی ہیں جنہوں نے انگریزی حکومت کے خلاف فتویٰ صادر کیا ہے، تو آپ کی خدا داد رعب و جلال کو دیکھ کر وہ سپاہی سہم گئے اور جج کے سامنے ان کی زبان نہ کھلی کہ وہ حضرت علامہ کو یہ کہہ سکیں کہ ہاں یہی مولانا فضل حق خیر آبادی ہے۔ وہ خاموش ہو گئے، ان کی زبان گنگ ہو گئی، لیکن بھرے مجمع میں جج کے سامنے اہل سنت و جماعت کا وہ واحد مجاہد اپنی گرجدار آواز میں للکارتے ہوئے فرمایا، اے بزدلو، تم بتاتے کیوں نہیں میں ہی مولانا فضل حق خیر آبادی ہوں اور میں نے ہی حکومت انگریزی کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے۔ تو جب ایسی آواز اور ایسے نڈر گفتگو آپ نے جج کے سامنے فرمائی تو ہندوستان کا آپ کو انگریزی حکومت نے حکومت کا باغی قرار دیا اور آپ کی سزا یہ تجویز ہوئی کہ آپ کو کالا پانی، 7 سمندر پار کالا پانی آپ کو بھیج دیا گیا۔ وہاں پر آپ پر کتنے ظلم و ستم کیے گئے اس کا اندازہ کچھ وہ لوگ جانتے ہیں جو ہندوستان کی تحریک مجاہدین ہند کا مطالعہ کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ علامہ فضل حق خیر آبادی پر کیسے کیسے ظلم و ستم ڈھائے گئے، لیکن آپ نے کالا پانی جانا منظور کر لیا لیکن اپنے فتوے سے رجوع کرنا یہ منظور نہ کیا اور آپ کو کالا پانی میں قید رکھا گیا۔ جب تک آپ کی زندگی باقی رہی آپ وہاں باحیات رہے، لیکن آپ کی یہ وصیت تھی کہ اگر میری زندگی میں ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہو جائے تو کم سے کم یا میری رہائی کے دن آ جائے، میری رہائی کا کوئی سبب پیدا ہو جائے تو مجھے اس بات کی ضرور اطلاع دی جائے۔ چنانچہ جب 1947 15 اگست کو ہمارا ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہو گیا تو آپ کے صاحبزادے آپ کو خوشخبری دینے کے لیے کالا پانی تشریف لے گئے اور یہ سوچ کر تشریف لے گئے کہ آپ نے جس جرم میں آپ کو یہاں بھیجا گیا تھا وہ ملک ہندوستان جس کو آزاد کرانے کے لیے آپ نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، آپ کی محنت، آپ کی کوشش رائے گاہ نہیں گئی۔ ہندوستان میں آپ کے مریدوں نے، آپ کے شاگردوں نے، آپ کے خاندان نے اور دیگر ہندوستانی باشندوں نے مل کر اس دیش کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرا لیا ہے۔ لیکن سوئے اتفاق کہیے جب یہ خوشیوں بھرا پیغام، خوشیوں بھرا مژدہ لے کر جب وہاں پہنچے تو وہ علامہ فضل حق خیر آبادی کی زندگی کا آخری دن تھا۔
ادھر سے انہیں خوشخبری پہنچائی جا رہی ہے کہ ہندوستان آزاد ہو گیا ہے، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو حضرت کا جنازہ جو ہے وہ چند آدمیوں کے کاندھے پر آتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس ہندوستان کی آزادی میں ایک علامہ فضل حق خیر آبادی نہیں، بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے دادا جان محترم علامہ رضا علی خاں کا بھی بڑا اہم کردار ہے۔ حضرت علامہ مفتی عنایت احمد کاکوروی مصنف علم الصیغہ جو درس نظامیہ میں پڑھائی جاتی ہے، یہ علم الصیغہ کتاب جو فن صرف میں ہے، یہ حضرت علامہ مفتی عنایت احمد کاکوروی علیہ الرحمہ نے وہی کالا پانی جزیرہ انڈمان میں تصنیف فرمایا تھا۔ حضرت علامہ مفتی کفایت اللہ کافی مراد آبادی، جن کا مشہور زمانہ شعر ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یہ علامہ کافی کفایت اللہ مراد آبادی علیہ الرحمہ یہ بھی مجاہدین آزادی کے ایک عظیم مجاہد ہیں۔ آپ کا بھی انگریزوں نے یہی جرم ثابت کیا کہ انہوں نے بھی انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا، تو آپ کو مراد آباد کی سرزمین پر دار تخت پر چڑھا کر آپ کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ ہندوستان کی آزادی میں ہندوؤں کی طرح مسلمانوں کے مجاہدین علماء اہل سنت نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمۃ والرضوان کی ذات پاک کا مطالعہ کرنے کے بعد اس مدرسے کے بانی، ہم سب کے محسن، محلہ گھسیانہ پر احسان عظیم فرمانے والے، بد مذہبوں سے نفرت دلانے والی شخصیت حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین صاحب قبلہ صدیقی علیہ الرحمہ جب متاثر ہوئے علامہ فضل حق خیر آبادی کی سوانح حیات سے، تو انہوں نے گھنٹہ گھر بہرائچ میں ایک عظیم کانفرنس منعقد کرائی تھی، جس کانفرنس کا نام علامہ فضل حق خیر آبادی کانفرنس رکھا گیا تھا۔ تو ہم آج اپنے دیش کی آزادی اور یوم جمہوریہ کو منانے کے سلسلے میں یہاں حاضر آئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ ان مجاہدین نے انگریزوں کے چنگل سے ہندوستان کو آزاد کروا کے ہندوؤں اور مسلمانوں پر اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں پر ان علماء اہل سنت کا بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العزت علماء اہل سنت بالخصوص علامہ فضل حق خیر آبادی، علامہ مفتی عنایت احمد کاکوروی، حضرت علامہ کفایت اللہ کافی مراد آبادی اور جد امجد سرکار اعلیٰ حضرت علامہ رضا علی خاں و حضرت حافظ رحمت خاں پیلی بھیتی علیہم الرحمۃ والرضوان کی قبر انور پر موصلہ دھار رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے۔ ان علماء اہل سنت کے نقوش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں، حب الوطنی من الایمان، وطن کی محبت ایمان سے ہے۔ وطن سے محبت کرنا چاہیے۔ انہیں معلوم ہوگا جو بدیس میں رہتے ہیں، اگر انہیں یہ سراغ لگ جاتا ہے کہ یہ ہمارے ہندوستان کا ہے تو انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ہندوستان بڑا ملک ہے، لیکن بدیس میں جب ایک ہندی دوسرے ہندی سے ملتا ہے تو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ وطن کی محبت یہ ایمان سے ہے۔
اس لیے ہم اپنے پیارے وطن ہندوستان سے محبت کرتے رہیں، اور یہ ہندوستان اللہ اکبر، اس کو تو میرے سرکار بڑے پیر نے خواجہ معین الدین چشتی کو عطا فرمایا ہے۔ ہند کا راجہ کون ہے؟ خواجہ غریب نواز ہے۔ ہندوستان سرکار خواجہ غریب نواز کا ہے، اور ہندوستان میں اگر کوئی حقیقی بادشاہ ہے، حقیقی وزیر اعظم ہے، حقیقی پردھان منتری ہے، تو وہ سرکار خواجہ غریب نواز۔ جو بھی عہدہ پاتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، وہ بارگاہ خواجہ غریب نواز میں حاضری دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس ٹوٹی پھوٹی گفتگو کو قبول فرمائے۔ اب آگے کی کارروائی